حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک شخص کا ہمارے نزدیک ورود ہوا، آنا ہوا۔ وہ کیسا تھا؟ اس کی کیا کیفیت تھی؟ شدید بیاض الثیاب، ان کے کپڑے بہت ہی زیادہ سفید تھے۔ اور بال کیسے تھے؟ ان کے بال بھی بہت زبردست کالے تھے۔ لا یری علیہ اثر السفر، ان پر سفر کے آثار ظاہر نہیں تھے، یعنی بہت ہی سفید کپڑے اور بہت ہی کالے بال والے شخص تھے وہ، اور ان پر سفر کا اثر نہیں دکھ رہا تھا۔ سفر سے انسان کہیں سے بھی آتا ہے تو اس کے بدن پر گرد و غبار آ جاتے ہیں، دیکھنے والا سمجھ جاتا کہ یہ انسان سفر سے آ رہا ہے، اس کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں اور گندے ہو گئے ہیں، اور بال بالکل کالا دکھ رہا ہے۔ یعنی سفر میں جب انسان آتا ہے، جاتا ہے سفر میں اور وہاں سے واپس آتا ہے تو بال کے اوپر گرد و غبار کی وجہ سے اس کی سیاہی دکھنے میں کم لگتی ہے، یعنی گرد و غبار اس کے اوپر جم جاتے ہیں تو بال کالے ہونے کے باوجود بال کا رنگ غبار جیسا دکھتا ہے۔ کپڑے سفید تھے، اگر انسان سفر میں جائے گا تو اس کا کپڑا سفید جو ہوگا رنگین ہو جائے گا، لیکن بتاتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ان کے کپڑے بہت ہی نہایت ہی سفید تھے اور ان کے بال بھی نہایت ہی کالے تھے، اور سفر کا آثار ظاہر نہیں تھا۔ دونوں باتیں مل گئی۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر جب سفر میں سے نہیں آیا تو وہ تو قریب کے رہنے والے ہوں گے، کہیں پڑوس کے رہنے والے ہوں گے جو نزدیک سے آ رہے ہوں گے، تو بتا رہے یہ حدیث ولا یعرف منا احد، ہم میں کا کوئی شخص اس کو پہچان بھی نہیں رہا تھا۔ ارے بھائی، اگر کوئی انسان سفر سے آیا ہوگا تو اس کے بدن پہ سفر کے آثار ظاہر ہوں گے، کپڑے گندے ہوں گے، کپڑے میلے ہوں گے، بال کتنا ہی کالا ہو اس کا بال کلر میں آ جائے گا، رنگین ہو جائے گا گرد و غبار کی وجہ سے، لیکن بہت نہایت ہی کالے بال، نہایت ہی سفید کپڑے، اور سفر کے اثر ظاہر نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات، جب سفر سے کوئی انسان نہیں آیا تو نزدیک کا ہوگا، لہٰذا اس کا کپڑا سفید ہے، تو نزدیک کا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے کوئی انسان پہچان رہا ہوگا اس کو۔ بتاتے ہیں ہم میں سے کوئی انسان اس کو پہچان بھی نہیں رہا تھا، یہ گویا کہ اجنبی شخص کے طرح یہ تھا، نہ تو سفر کے اثر ظاہر تھے، اور چونکہ وہ تھے کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا لیا، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہتھیلی کو اپنے رانوں پہ انہوں نے رکھ لیا، وہ شخص، آنے والا شخص۔ اور یہاں پہ یہ بات پتہ چلا کہ انسان کسی کے سامنے بیٹھے تو بالکل ادب و احترام کے ساتھ اپنے رانوں، دونوں پیروں پہ تشہد کی حالت میں بیٹھے اور دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھ لے، یہ ادب کا تقاضا، ادب کی یہ گویا کہ اس میں ادب کی بات پائی گئی۔ اور جب بیٹھ گئے تو بیٹھنے کے بعد اب دیکھیے کیا کرتے ہیں، وہ آنے کے بعد وہ کہتے ہیں یا محمد، دیکھیے نام لے رہے ہیں، وہ نام لے کر کرے، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام، اسلام کیا ہے بتا رہے ہیں، یہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو ان تشہد، تم گواہی دو اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور کیا گواہی دینا، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور گواہی دو ان تشہد، اور تم گواہی دو کیا، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایمان کی بات، اسلام میں سب سے پہلا، اسلام کا سب سے پہلی چیز ہے۔ اور دوسرا میں پہ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز ادا کرو، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کا مہینہ آ جائے، رمضان کے مہینے میں تمہارا وجود ہو، تم کیا کرو، رمضان کو پالو، تو رمضان میں روزہ رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور خانہ کعبہ کا حج کرو، وہاں کا ارادہ کرو، کب، ان استطاع الیہ سبیلا، اگر تم وہاں جانے کی سخت رکھتے ہو، الی سبیلا، جانے کی سخت ہو، قال صدقت، اور وہ شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتائی، یہاں سے یہاں تک یہ باتیں بتائی، تو
یہ وہ آنے والے شخص کا قالا اس نے کہا صدقت، اس نے اللہ کے رسول کے اس کلام کے کہنے کے بعد کہا صدقت، تعجب کی بات ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ وہ سوال بھی کر رہا ہے ان سے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ ارے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے جانکار نہیں تھا، اب پوچھ رہا ہے، جانکاری ہو گئی، اور تصدیق کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو پہلے سے پتہ ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ سوال بھی کرے پھر تصدیق کرے؟ تصدیق کرنے کا مطلب یہ کہ وہ امتحان لینے کے لیے پوچھ رہا ہے یا اس کو پہلے جانکاری ہے، یہاں سوال کر رہا ہے تو مطلب یہ کہ اس کو پتہ نہیں ہے، سوال کر جانکاری کے لیے کر رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اس بات پہ تعجب ہوئی کہ ایک شخص سوال بھی کرتا ہے تو سوال کیا جاتا ہے جانکاری حاصل کرنے کے لیے، اور تصدیق کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو پہلے سے پتہ ہے۔ تو سوال جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہو اور پہلے سے پتہ ہو، یہ تو عجیب بات ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ وہ سوال بھی کر رہے ہیں اور اس کی جب سوال کے جواب دے دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ قال فاخبرنی، وہ آنے والا شخص کہتا ہے کہ فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کے متعلق بتائیے، ایمان کیا چیز ہے، ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو پر بھروسہ رکھو، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اللہ تعالیٰ جتنی کتابیں نازل کی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، ایمان رکھو، اور اس کے رسولوں پر، اور اللہ کے جتنے بھی پیغمبر دنیا کے اندر آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ان تمام کو کیا کرو، ان پر ایمان رکھو، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن، یعنی آخری دن، اس دنیا کا آخری دن آنے والا ہے وہ قیامت کا دن ہے، اس پر ایمان رکھو کہ ایسا دن آنے کو ہے اور یقیناً آئے گا۔ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور ایمان رکھو تقدیر پر کہ تمہارے ساتھ جو بھی خیر ہو، وشر، یعنی خیر اور شر، مقدر میں جو ہے خیر ہے یا شر ہے اس پر ایمان رکھو کہ وہ جو کچھ ہونا ہے وہ تقدیر میں ہے، اور اس پر ایمان رکھو کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، چاہے ہمارے لیے خیر ہو یا ہمارے لیے شر ہو، وہ ہو کر رہے گا۔ وہ آنے والا شخص جواب کہتا ہے پھر صدقت، آپ نے سچ کہا۔ اللہ اس نے پھر سوال کیا، قال، سوال کیا، فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے متعلق بتائیے، احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے، احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے جب بھی جھکو، اللہ کے لیے جب بھی عبادت کرو، اللہ کی بندگی میں جب بھی حاضر کرو، اللہ کی بندگی کے لیے جب بھی حاضر ہو، تو اس وقت کیا تمہارا فیل ہونا چاہیے، کیا تم کو احساس ہونا چاہیے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی بندگی اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب انسان کسی سامنے والے اپنے محبوب کو، اپنے معشوق کو دیکھ رہا ہو تو انسان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بہتر دکھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا محبوب، اس کا معشوق اس سے خوش ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، ہمارا معشوق اور ہمارا محبوب دنیا میں تمام چیزوں سے اور بڑھ کر ہے، اور وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی سب کچھ ہمارا ہے۔ لہٰذا ہم جس طریقے سے دنیا کے اندر اپنے محبوب اور اپنے معشوق کے خاطر انسان اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل جتنا ہو سکے اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے تاکہ وہ محبوب اس کا خوش ہو جائے، تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کی بندگی کرے، تو یہ فیل ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ احساس اگر کسی انسان کو نہ ہو سکے، یہ کر نہ سکے، تو کہہ رہے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہارا پہلا مرحلہ تم نہیں کر سکتے ہو تو دوسرا تو لازمی طور پہ یہ خیال ہونا ہی چاہیے، اور نہیں ہے تو یہ تو گویا کہ ہم اللہ کو پر ایمان ہمارا صحیح طریقے پر نہیں ہے، اور ہم ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ ہماری جو احسان ہے، جو اعمال ہے، وہ ٹھیک طریقے پر ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ سکتے ہو، تمہارا یہ خیال نہیں ہو پا رہا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کم سے کم یہ تو خیال کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب تمہارا محبوب، تم جس کی بندگی کر رہے ہو، جو تمہارا معشوق ہے، جو تمہارا محبوب ہو، تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ خیال کرو کہ محبوب دیکھ رہا ہے، اور محبوب کو ہم اس کو دیکھے یا نہ دیکھے، وہ ہم کو تو دیکھ ہی رہا، یقینی طور پہ ہمیں دیکھ رہا۔ قال فاخبرنی، یہاں تک بات ہو گئی احسان کے متعلق، احسان کی بات۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، اب اس آنے والے شخص نے سوال کر لیا کہ مجھے قیامت کی، الساعہ، ساعہ کے متعلق بتلائیے، قیامت کہتے ہیں، قیامت کے معنی آتے ہیں، ساعہ کے متعلق ہم کو بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات کرتے ہو، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جو سوال کیا جاتا ہے
جس چیز کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے، بل مسئول، جس سے سوال کیا جا رہا ہے قیامت کے متعلق وہ سائل سے زیادہ جاننے والا بھی اعلم جاننے والا نہیں ہے، سائل یعنی جو پوچھ رہا ہے یعنی وہ شخص، اور مسئول سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عنہا حاضم لوٹ رہی ہے قیامت کی طرف، نہیں ماں نافیہ کے لیے ہے، نہیں جانتا ہے سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے اس چیز کے متعلق، تو مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، ٹھیک ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے بارے میں، تو آپ کم سے کم علامت تو بتا سکتے ہیں، اس کے نشانیاں تو بتا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ان کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ ایک عورتوں کی مردوں کی جنگیں ہوں گی اور خرافات ہوں گے جس میں مرد زیادہ سے زیادہ ختم ہو جایا کریں گے، اور جہالتیں بھی بہت زیادہ ہو جایا کرے گی، اور جہالت زیادہ ہونے کی بنا پر آدمی جس باندی کو وہ اپنے اس کے باپ کے پاس وہ باندی تھی، وہ فروخت ہوتے وہ باندی اس کے پاس آ جائے گی جس کے باپ نے اس باندی کو اپنے پاس رکھا تھا۔ تو یہ اپنے ربتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آقا کو جنے گی۔ وَأَتَّرَ الْحُفَاةَ وَالْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ، کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت کے قریب یہ دیکھو گے جو ننگے پاؤں چلنے والے شخص ہیں، جو ننگے حالت بدن رہنے والے ہیں، غریب محتاج آدمی ہے، بکری کے چرانے والے ہیں جو بکریوں کے چرانے کا کام کرتے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ فخر کریں گے، یتطاولون فی البنیان، عمارتوں کے بنانے میں، یعنی قیامت کے قریب روپیہ پیسہ کی بھرمار ہو جائیں گے، روپیہ پیسے بہت ہوں گے، دولت بہت زیادہ ہوا کرے گی، اور دولت کی بنا پر مکان بنائیں گے، جائیداد کو اکٹھا کریں گے، لہذا وہ بنانے پر ہی اکتفا نہیں کریں گے بلکہ بنا کر کے اور زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو یتطاولون فی البنیان، عمارتوں کا نہ بنانے میں فخر محسوس کریں گے، فخر کریں گے، اور فخر کرنے کے لیے، فخر جتانے کے لیے ایسا کریں گے، عمارتوں کو بنائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ قال ثم انطلق، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ثم انطلق، وہ شخص چلا گیا، فلبثت ملیا، میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، جب ٹھہرا رہا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، قال علی، مجھ سے کہا، یا عمر، اے عمر، پتہ ہے ادری، پتہ ہے سائل کون تھا؟ من السائل، وہ جو آیا تھا وہ شخص وہ کون تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، قلت، میں نے کہا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانے اور اللہ کا رسول ہی، اللہ اپنے رسول کو بتائے تو جاننا ہے۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دیکھو وہ جو تھے نا، فَإِنَّهُ جِبْرَائِیلُ، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اتاکم، آئے تھے تم لوگوں کے پاس، یعلمکم دینکم، وہ سوال کر رہے تھے اور ہم جواب دے رہے تھے، یہ ایک سوال کرنے کا طریقہ تھا اور تم لوگ جانتے تھے کیا چیز ہے، لہذا تم کو تمہارے دین کو سکھانے کے لیے آئے تھے، تاکہ ایک شخص ایک سوال کرے اور دوسرا شخص جواب دے، تو وہاں پہ جو اور بھی لوگ ہیں جو سوال نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم یہ تو ہوگا کہ سوال نہیں کر رہا لیکن سوال و جواب ہو رہا کہیں پہ، تو انسان اگر موجود ہے وہاں پہ تو اس موجود حضرات اپنے جو اس کے ذہن میں جب کبھی بھی کوئی بات ذہن میں سوال ہو تو وہ سوال کر کے اس کے ذریعے سے معلوم کر سکتا تھا، لیکن کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ ایسے سوال کیے تاکہ یہ سب چیزیں تمہیں جانکاری ہو جائے۔ وہی کہہ رہے کہ یعلمکم دینکم، آئے تھے تمہارے پاس، اتاکم، اتا یا تیتر منا آدھا، اتاکم یعلمکم، تم کو سکھانے کے لیے، دینکم، تمہارے دین، رواه مسلم۔ یہ حدیث شریف جو ہے مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔